بھارت کو جب تک اس کی زبان میں جواب نہیں ملے گا پاکستان میں امن نہیں آ سکتا، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ناظرین، بلوچستان میں بھی دہشت گردی دوبارہ سے پھوٹ پڑی ہے، اور یہی نہیں، قبائلی علاقے اور سوات بھی اب اس کا ہدف ہیں۔ آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق گرفتار دہشت گردوں نے ایک منصوبے کی تفصیلات بتائی ہیں، جس کا ہدف وادی جنت نظیر کو پھر سے جہنم میں تبدیل کرنا ہے۔ ناظرین، افغانستان میں محدود ہوتے بھارتی کردار نے دہلی کو وحشت میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ 2 برس پہلے را کے افسروں سے خطاب کرتے ہوئے اجیت دوگل کی ایک تقریر ISI نے ریکارڈ کر لی تھی، جس میں وہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی بات کر رہے تھے اور براہ راست حملے کی بجائے پاکستانی طالبان سے مدد کرنے کی بات کر رہے تھے۔ ناظرین، بھارتی منصوبہ بالکل واضح ہے۔ پرلے درجے کے احمقوں اور مغربی امداد سے کام کرنے والی NGOs والے دانشوروں کے سوا ہر شخص جانتا ہے کہ بھارتی برہمن پاکستان کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا ہے اور خیبر پختونخوا کو افغانستان میں شامل کرنا چاہتا ہے اور بلوچستان اور سندھ کو علیحدہ علیحدہ ملک بنانا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن المناک بات تو یہ ہے کہ اکثریت ہمارے بھارتی عزائم کو سمجھتی ہی نہیں ہے۔ نریندر مودی تو خیر ایک جنونی ہے، دانشور پنڈت جواہر لال نہرو کی آرزو بھی مختلف نہیں تھی، انہی کے حکم سے کشمیر پر قبضہ کیا گیا تھا، اور پاکستان کو ناظرین اسی وقت مقبوضہ کشمیر کے لیے بھارت کی سپلائی لائن کاٹ دینی چاہیے تھی۔ یہ مشورہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نواب افتخار ممدوٹ کو جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العلا مودودی نے بھی دیا تھا، اور ان کا جواب یہ تھا کہ مولوی صاحب اب اپنا کام کیجئے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے۔ ناظرین، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی دفاعی اور خارجہ پالیسی کو بھارت پہ مرکز یعنی کہ انڈیا سینٹرک نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جبکہ خود بھارت کی دفاعی اور خارجہ پالیسی پاکستان مرتکز ہے، یعنی کہ پاکستان سینٹرک ہے۔ ناظرین، پاکستانی سرحدوں کے ارد گرد بھارتی فوج اس طرح پھیلائی گئی ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے بآسانی پاکستان پر حملہ آور ہو جائے۔ ناظرین، بلا شبہ امن ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، مگر آزادی امن سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ غلامی اور خوف کی زندگی نہیں، حیوانیت سے بھی بدتر ہے۔ ناظرین، پاکستان میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد غالباً صرف بھٹو اور جنرل محمد ضیاء الحق ہی 2 ایسے حکمران تھے جو پوری طرح سے بھارتی عزائم کو سمجھتے تھے۔ ناظرین، اقتدار کی ہوس کی بحث تو ایک الگ ہے، مگر یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے مقبول بٹ کی شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال کی اپیل کی، اور اس اپیل پر پوری طرح عمل بھی ہوا۔ یہ وہی بھٹو تھے جنہوں نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور یہ کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن بم بنا کر رہیں گے۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اس منصوبے کو پروان چڑھایا اور 5 سال میں تکمیل تک پہنچا دیا۔ بے نظیر بھٹو کے اقتدار میں ایٹمی میزائلوں کا منصوبہ بنا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ ایک دن ڈاکٹر سمر مبارک مند کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے جدید ترین میزائل بنانے کی فرمائش کی۔ سائنسدان نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا، میں نے تو آج تک اپنی آنکھ سے میزائل دیکھا تک نہیں ہے، جس کے جواب میں جنرل کاکڑ نے کہا، لیکن آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد اگلے 2.25 سال میں پاکستانی سائنسدانوں نے ایندھن سے بنا ہوا میزائل مکمل کر لیا۔ ناظرین، بھارتی آبادی، فوج اور معیشت بڑی ہے، لیکن جذبہ شہادت سے سرشار ہمارا سپاہی اور خیرہ کن عزم سے سرشار ہمارے سائنسدان کی وہ تاب نہیں لا سکتا۔ کبھی جنگ ہوئی تو یہ منکشف ہوگا کہ پاکستان کو غیر معمولی دفاعی بالادستی حاصل ہے۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند کے بنائے ہوئے میزائل کا انہی دنوں تجربہ کیا جانا تھا، جب بھارت کے جواب میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ وزیر اعظم نواز شریف بعد میں تو بھارت کے گرویدہ ہو گئے، اتنے گرویدہ ہوئے کہ نریندر مودی کے مصاحب نظر آنے لگے۔ ان دنوں بھی وہ نیم دلی کا شکار تھے، مگر قوم متحد ہو چکی ہوئی تھی۔ دباؤ اتنا بڑھا کہ دھماکہ کرنے کا سوا تمام راستے بند ہو گئے تھے، اور اس وقت قومی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے مجید نظامی مرحوم نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ دھماکے نہیں کریں گے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ ناظرین، جنرل محمد ضیاء الحق مرحوم کے بعد رفتہ رفتہ ہم پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ سیاست الگ، واقعہ یہ ہے کہ بھارتی عزائم کا مکمل ادراک رکھنے والے وہ آخری حکمران تھے۔ ناظرین، 1987 میں جب راجیو گاندھی نے پاکستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور فوج کو بارڈر پر تعینات کر دیا، تو کرکٹ میچ دیکھنے کے بہانے جنرل ضیاء الحق انڈیا روانہ ہو گئے،
اور وہاں دیکھا راجیو گاندھی نے جنرل ضیاء الحق کو، تو ان کے پاس گئے، جس کے بعد پھر جنرل ضیاء الحق نے ان کو ایک دھمکی دی کہ ہم بھارت پر ایٹمی میزائل داغ دیں گے، جس پر انڈیا کے صحافی خود کہتے ہیں کہ راجیو گاندھی کی ٹانگیں باقاعدہ کانپنے لگی تھیں اور ان کا ماتھا پسینے سے بھر گیا تھا، مگر اس کے بعد رفتہ رفتہ مروبیت ہمارا شعار ہو گئی اور اب تک ہے۔ اگست 2019 میں کپتان نے اعلان کیا تھا کہ وہ کشمیریوں کے سفیر ہوں گے۔ اس سفیر کا کارنامہ کیا ہے؟ ناظرین، بھارت کو جب تک اس کی زبان میں جواب نہیں ملے گا، پاکستان میں امن اور قرار ممکن نہیں ہے، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اور اگر آپ اس حوالے سے اپنے رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور اپنی رائے رکھتے ہیں تو نیچے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔